یسم سے کے جلالی بابرکت اور فتح منام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرے عزیزو، آج ہم جس چیز کے بارے میں سیکھنے کا ہے وہ ہے تخلیق کا بیان، کہ خدا نے 7 دن میں کیا کیا بنایا، اور خدا نے اس دنیا کو جس میں اب ہم رہتے ہیں کیسے بنایا، اور خدا نے اس دنیا کو کیسے ایک بہترین کاریگر کی طرح بنایا اور سجایا۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے 7 دن میں کیا کیا بنایا اور کیسے کیسے بنایا۔ سو آئیے دیکھتے ہیں خدا نے پہلے دن کیا بنایا۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی 5 آیات کو پڑھیں تو وہاں یوں لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ جیسے کہ ہم نے کلام حق میں پڑھا کہ خدا نے پہلے دن روشنی بنائی، رات اور دن بنائے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ خدا نے دوسرے دن کیا بنایا۔ اسی طرح اگر ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 6 سے 8 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے دوسرے دن کیا بنایا۔ کلام حق میں یوں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ بس خدا نے فضا کو بنایا، اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ خدا نے دوسرے دن کیا بنایا، اب ہم دیکھیں گے کہ خدا نے تیسرے دن کیا بنایا۔ اگر ہم اسی چیپٹر کی 9 سے 13 آیت کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیج دار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں، اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں، اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں، اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں، اگایا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن ہوا۔ اسی طرح اگر ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 14 سے 19 آیت تک پڑھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے چوتھے دن کیا بنایا۔ کلام حق میں یوں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے، اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے۔ اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور دن پر اور رات پر حکم کریں، اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ سو میرے عزیزو، جیسے کہ ابھی ہم نے کلام حق میں پڑھا کہ خدا نے چوتھے دن کیا بنایا، خدا نے نیر بنائے، سورج چاند ستارے بنائے خدا نے چوتھے دن۔ اب ہم دیکھیں گے خدا نے 5ویں دن کیا بنایا۔ اسی طرح اگر ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 20 سے لے کر 23 آیت تک کو پڑھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے 5ویں دن کیا بنایا۔ کلام حق میں یوں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں۔ اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو، اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو، اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو 5واں دن ہوا۔ سو میرے عزیزو، اب ہم دیکھیں گے خدا نے چھٹے دن کیا کیا بنایا۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 24 آیت سے لے کر 31 آیت تک کا مطالعہ کریں
تو وہاں یوں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ میرے عزیزو، جیسے کہ ہم نے 31 آیت میں پڑھا کہ خدا نے جب سب چیزوں کو بنایا اور ان پر نظر کی تو کہا کہ بہت اچھا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم پڑھیں تو خدا نے جو جو دن میں بنایا ان میں خدا نے کہا کہ اچھا ہے، لیکن چھٹے دن جب خدا نے انسان کو بنایا اور سب چیزوں پر نظر کی تو خدا نے کہا کہ بہت اچھا ہے۔ اس سے میرے عزیزو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ کتنے امپورٹنٹ ہیں، خدا آپ کو کتنا پیار کرتا ہے، اور خدا کو انسان صرف اس وقت پیارا لگتا ہے جب ہم اس کی مرضی پر چلیں، اس کے کہنے کے مطابق عمل کریں، نہ کہ اس سے دکھ دیں، برے کام کریں۔ اور ہم خدا کو خوش کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے حکموں پر عمل کر کے، اس کے کلام کی باتوں پر عمل کر کے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ خدا نے 7ویں دن کیا کیا۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب کے 2 باب اور اس کی پہلی 3 آیات کو پڑھیں تو وہاں یوں لکھا ہے، آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اس سے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ میرے عزیزو، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ خدا نے 7ویں دن آرام کیا، لیکن آج کے زمانے میں ہم اتنے بیزی ہیں کہ ہم آرام نہیں کرتے، 7ویں دن کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اگر خدا 6 دن کام کر کے 7ویں دن اس نے آرام کیا تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو اس کے ہاتھوں کی کاریگری ہیں، اس نے ہمیں بنایا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ خدا نے جب 10 احکام موسیٰ کو دیے تو خدا نے کہا کہ یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک ماننا، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہم تو بہت بیزی ہیں، ہمارے پاس بہت کام ہے، ہمارے پاس سنڈے کو 2 گھنٹے چرچ جانے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، سیکھنے کی اور غور طلب بات یہ ہے کہ ہم بھی سبت کو آرام کریں، اپنا پورا دن خدا کے نام کریں، دنیا کے کاموں کی فکر میں نہ رہیں، خدا ہمارے لیے سب کچھ مہیا کر دے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔